تندرست ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کی صحت سے مایوس ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑے کروڑ پتی بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانے والے ہو جاتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن جو ہیں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، حالات یکساں نہیں رہتے. عقل مند، دانا اور سمجھدار وہی ہوتا ہے کہ رب کی نعمتوں پر رب کا فرما بردار بن جاتا ہے، ناشکری نہیں کرتا. ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، خود اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے آج سارے دن میں، چلیں سارا دن رہنے دیجئے، پورے ایک مہینے میں کتنی دفعہ ہم نے اپنی صحت کا شکر ادا کیا؟ رب العالمین نے ہمیں لوگوں کی محتاجی سے بچایا، رب العالمین نے آنکھیں دیں، کان دیے، زبان دی، ہم نے شکر ادا کیا؟ اور یقیناً یہ شکر کا مادہ کیسے پیدا ہوگا کہ ہم بار بار شکر کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ بار بار زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، دل سے بھی شکر ادا کرے. یہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف نظر کی جائے. آنکھ والا نابینا کی طرف دیکھے، کان والا بہرے کی طرف دیکھے، زبان والا گونگے کو دیکھے، 2 وقت کی روٹی کھانے والا اور رہائش رکھنے والا ان لوگوں کی طرف نظر کرے کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں. اور حالات اس قدر عجیب و غریب ہیں کہ آپ پاکستان میں ہوائی جہاز سے سفر کرنے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا. پاکستان میں سفر کریں آپ بس میں بیٹھ کر، اگر ٹرین میں سفر کریں گے تو وہ بھی اتنا محسوس نہیں ہوتا. بس میں سفر کریں اور آپ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگوں کی حالتیں دیکھیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. میں ایک دفعہ خانیوال گیا، خانیوال اسٹیشن سے اتر کر گھوڑا گاڑی میں مثلا بیٹھ کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا. تو خانیوال اسٹیشن سے لے کر خانیوال شہر تک میں نے ایسی فیملیاں دیکھیں، لائن سر، کوئی سینکڑوں افراد ہوں گے کہ جن کا گھر جو ہے وہ ایک خیمہ تھا. اس میں ان کا ڈرائنگ روم بھی تھا، ڈائننگ روم بھی تھا، کچن بھی تھا، تو باتھ روم بھی تھا، سب کچھ یہی تھا. یعنی پتہ نہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے. تو میں گزر رہا تھا تو ایک چھوٹی بچی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو اٹھا رہی ہے اور کسی کو جو کپڑے پہنا رہی ہے، ایسا منظر. تو دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر میں دل لبریز ہو جاتا ہے کہ آج ہم ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں نوازا ہوا ہے. ورنہ سوچے تو صحیح کہ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، اس عالم میں ایک خیمے میں رہنا، اور پھر ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، پوری فیملی ایک چھوٹے سے خیمے میں، اس میں پنکھا تک بھی نہیں ہے. کتنی گرمی ہو، اور اس وقت شدید گرمی تھی کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوں یا ٹانگے میں بیٹھے ہوں، گرمی سے پسینے سے حالت خراب ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کے بندے ہیں. تو انسان اپنے سے نچلے والوں کو، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ حالت ہو جائے کہ اگر ہمارے پاس کرائے کا فلیٹ ہے تو ہم کروڑ پتی کے بنگلے کو دیکھیں، ہم کسی وزیر کی عیاشی کو دیکھیں، تو پھر شکر پیدا نہیں ہوتا، ناشکری پیدا ہوتی ہے. اور جب بندہ ناشکر ہو جاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں، وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ تعالی ہمیں شکر عطا فرمائے اور اس کا شکر گزار بندہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. شکر صرف زبان سے بھی نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ ہم اللہ کی فرما برداری بھی کریں. کہ شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دیں ہم کبھی اس رب کی نافرمانی نہ کریں. ارشاد فرمایا فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر. تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہ کرو، فتکون من المعذبین، ورنہ تم عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. میں یہاں پر ایک ضروری
بات چھوٹی سی عرض کر دوں کہ دیکھیے فلا تدعو، اس کے معنی مفسرین نے فرمایا یہاں پوجا مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ پوجا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے غلط ترجمے تو عام ہیں۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ عربی تو پڑھی جاتی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ عربی میں کوئی کچھ رد و بدل کر ہی نہیں سکتا، لیکن ترجمہ کرتے وقت ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ تو وہ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مت پکارو۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ مت پکارو۔ لیکن اگر یہ غلط ترجمہ کر بھی دیں، پھر بھی اگر آپ اس آیت کا آگے پیچھے سیاق و سباق دیکھیں تو فرمایا الہن آخر۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ زور سے بولیں۔ معبود۔ الہن آخر، دوسرا معبود۔ اگر آپ پکارنے کا بھی ترجمہ کوئی کرتا ہے فلا تدعو، پس تم نہ پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، دوسرے معبود کو مت پکارو۔ تو پہلے تو یہ ترجمہ غلط ہے، یہاں پکارنا مراد نہیں بلکہ کیا ہے؟ پوجا کرنا۔ چلے پکارنا ترجمہ کر بھی لیا جائے تو ذکر کیا جا رہا ہے الہن آخر۔ مفسرین نے فرمایا جہاں جہاں پکارنے سے منع ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اس سے مراد ہے الہن آخر، کسی کو خدا سمجھ کے مت پکارو۔ الہ تو سمجھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو قرآن کی آیت ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 213، فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، دوسرے خدا کو اللہ کے ساتھ مت پکارو۔ مطلب یہ ہوا کہ پکارنا منع نہیں ہے، بولیں پکارنا منع نہیں ہے، ہاں کسی کو خدا سمجھ کے پکارنا منع ہے، اگر یہ ترجمہ کر بھی دیا جائے۔ اور یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کسی کو خدا سمجھ کے پکارا جائے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وصال یافتہ ہو، چاہے قریب ہو کہ چاہے دور ہو، کسی کو خدا سمجھ کر، مثلا فرعون کے ماننے والے فرعون کو یا فرعون کہتے اور خدا سمجھ کے کہتے، مشرک ہو جاتے۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یا موسیٰ ہے، یا عیسیٰ ہے، یا نوح ہے، تو انبیاء کو پکارا تو گیا لیکن خدا سمجھ کے نہیں پکارا گیا۔ چلیں اور بھی رہنے دیجیے، بہت آسان سی بات ہے، بالکل آسان۔ اتحیات تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، کبھی اتحیات کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے۔ دنیا میں جس نے بھی اتحیات کا ترجمہ لکھا ہوگا اور وہ اردو میں ترجمہ ہے تو اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اگر کسی کو پکارنا گناہ ہوتا تو اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی نہ ہوتا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اور ایھا النبی، یہ عربی قاعدہ یاد رکھیں، ایھا ہو کہ یا ایھا ہو، یا ایھا النبی، ایھا النبی اور یا نبی، تینوں کے معنی ہے اے نبی۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب مجھے بتائیے کہ نماز کی حالت میں، اتحیات کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضور کو اے نبی کہہ کر سلام پیش کر سکتے ہیں، تو نماز کے باہر سلام پیش کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج ہو سکتا ہے؟ بلکہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کی 3 جلد میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ نماز کا طریقہ بتا رہے تھے تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اتحیات پڑھتے وقت یہ تصور کیا جائے اور یہ نماز خشوع و خضوع سے کیسے ہم ادا کریں، تو امام غزالی علیہ الرحمہ اس میں یہ لکھتے ہیں جب السلام علیک ایھا النبی پہ پہنچے تو یہ تصور کرے کہ میں حضور کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہوں اور حضور مجھے جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ باتیں اسے ہی سمجھ آ سکتی ہیں جسے قرآن کا شعور ملا۔ قرآن صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں آپ کو سچا قصہ